الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا محبوب کون ہے؟ جاء رجل فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ وحبنی الناس، قال ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ صدق نبی الکریم۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا کام بتائیے جب میں اسے کر ڈالوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دنیا میں رغبت نہ کر، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ لوگوں کے مال و متاع سے بے نیاز ہو جا، ان سے طمع نہ کر، طمع نہ رکھ، وہ تجھ سے پیار کریں گے۔ اس آیت کی تشریح کچھ یوں ہے، دنیا سے رغبت نہ رکھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ضروریات زندگی کی فراہمی اور رزق حلال کمانے کے لیے عالم اسباب کے تحت جد و جہد نہ کرے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ دولت جمع نہ کرے اور عیش و تنعم کی زندگی کو نصب العین نہ بنائے، اپنے معیار زندگی کو اونچا کرنے سے زیادہ اپنا معیار اخلاق بلند کرنے کے لیے زور لگائے۔ جو شخص ہر وقت اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جان کھپائے، اس کے دین کو غالب کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دے، حصول معاش کے لیے کوشش کرے، مگر دنیا کمانے کو اپنا نصب العین نہ بنائے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے اس اسلوب میں بیان کیا ہے، جیسے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کہہ دیجیے ان کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر آپ کی پیروی کریں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کسی ایک کام کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی آپ نے جو فرمایا، جو کر کے دکھایا، اس طریقے سے چلتا ہے، یعنی ارادہ، پھر اخلاص، پھر للہیت اور طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چار چیزیں ہوں گی تو پھر ہی وہ بات بنتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ جو شخص زندگی کے ہر معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ دنیا کے عشق میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کے دل میں مال و دولت کی محبت ہو سکتی ہے۔ یہ مال کمانا، یہ ضروریات زندگی کو پورا کرنا، دیکھنا یہ ہے کہ ہم کما کیسے رہے ہیں اور کیا کما رہے ہیں، اور ہمارے وہ کمانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے سب سے پہلے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات دی ہیں ان پہ عمل پیرا ہونے کے لیے کمائی تو ضروری ہے۔ کیوں؟ کچھ ہوگا تو خرچ کریں گے، اپنی ذات پہ بھی اور دوسروں کی ذات پہ بھی، اور دین کے کاموں میں۔
صحت ہونی چاہیے اس کے لیے، صحت ضروری ہے، زندہ ہونا چاہیے اس کے لیے، دل سے بھی اور جسم سے بھی، جان سے بھی۔ وسائل ہونے چاہیے۔ کون سے وسائل؟ جو اللہ نے مہیا کیے ہیں۔ وسائل کا انکار کرنا تو کفر ہے، اور وسائل کو استعمال نہ کرنا گناہ ہے۔ تو جو وسائل ہیں ان کو جائز طریقے سے استعمال کرنا اور جائز جگہوں پہ استعمال کرنا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے تعلیمات فرمائی ہیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَا يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے وہ ساری چیزیں پوری تفصیل کے ساتھ بتا دی۔ اگر ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھنا آسان ہے، اور اگر نہ کوشش کریں تو پھر جو کام کیا نہیں جاتا وہ سب سے مشکل ہوتا ہے، جو کام کیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتا ہے سب کے لیے۔ جو شخص زندگی کے ہر معاملہ میں، یہ دوہرا رہا ہوں، جو شخص زندگی کے ہر معاملہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے، وہ دنیا کے عشق میں مبتلا نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کے دل میں مال و دولت کی محبت ہو سکتی ہے۔ لوگوں کے مال و متاع سے بے نیاز ہونے اور ان سے طمع نہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے عطیہ اور اعانت کی توقع رکھے، نہ کسی سے حسد کرے، بلکہ اپنے سے زیادہ خوشحال آدمی پر رشک بھی نہ کرے، صرف اپنے وسائل اور ذرائع پر انحصار اور قناعت کرے۔ لوگوں کو اپنی دولت اور جائیداد کے متعلق اس طرح کے انسان سے کسی خطرہ کا امکان نظر نہیں آتا، اسی لیے وہ اس سے محبت اور احترام کا برتاؤ کرتے ہیں۔ جیسا کہ فرمایا کہ تم دو آدمیوں کو دیکھو، ایک جو تقوی میں تم سے زیادہ ہے، علم میں تم سے زیادہ ہے، اس پہ رشک کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ اس جیسا مجھے بنا دے، اور دوسرا اس کو دیکھو جو تم سے کمزور ہے کسی بھی حالت میں، اس سے اپنے رب سے مدد مانگو اور شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے، زیادہ نعمتیں مجھے بخشی ہیں۔ ہر حال میں اس کا شکر، اور سب سے بہترین شکر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ تو یہی ہمارے لیے پیغام ہے آج کا، کہ اس دنیا کی جو بھی چیز ہے اس میں کون سی چیز ہمیں کرنی چاہیے، کون محبوب ہونا چاہیے۔ تو کون اللہ کا محبوب بنتا ہے؟ اللہ کا محبوب وہی ہے جو یہ کام کرتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی محترم خاتم النبیین پر، اور نبی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحاب پر، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔